زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایک دولت مند امریکی گھرانے میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی۔ اس کا باپ امریکی جبکہ ماں برطانوی تھی۔ چونکہ اس کا امیر باپ ایک کاروباری شخص تھا، اس لیے خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ بچی بڑی ہو کر کاروبار وغیرہ میں دلچسپی لے گی۔ لیکن اس بچی کا رجحان بالکل مختلف تھا۔ اسے بچپن سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کے علاوہ اس کے مزاج میں تجسس بھی انتہا کو تھا۔ وہ بلا کی قوت مشاہدہ رکھتی تھی اور جو کچھ بھی دیکھا کرتی اس کی ایک ایک تفصیل اپنی ڈائری میں درج کر لیا کرتی۔ اسی شوق اور اسی فطرت نے اسے آگے چل کر جاسوسی ادب کی سب سے بڑی رائٹر بنا دیا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے اگاتھا کرسٹی کی، پوری دنیا میں ہلچل مچا دینے والی کتابوں کی خالق، جسے بلا شبہ جاسوسی ادب کی سب سے بڑی رائٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے تخلیق کردہ کردار ہارکولا پیروٹ اور بس مارپل کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی کہانی ماؤس ٹریڈ نہ جانے کتنے برسوں تک مسلسل سٹیج کی جاتی رہی۔ وہ ایک باکمال رائٹر تھی۔ پڑھنے والے اس کے ناول کے پلاٹ کی الٹ پھیر میں گم ہو کر رہ جاتے، اور ایک دن وہ خود بھی گم ہو گئی۔ اگاتھا کرسٹی کی زندگی کا یہ سب سے پراسرار واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے جنوری 1976 کا۔ وہ ہائیڈرو نام کے ایک پرسکون ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی کہ اپنے کمرے سے پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا کوئی اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی موت کے بعد شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی طرف نکل گئی تھی۔ لیکن یہ پہلو زیادہ غور طلب اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک انتہائی باشعور عورت تھی۔ پوری دنیا اسے جانتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ واپسی کے بعد سب کو بتا دیتی۔ اس کی واپسی 2 ہفتوں کے بعد ہو گئی تھی۔ وہ جس پراسرار انداز سے اپنے ہوٹل کے کمرے سے غائب ہوئی تھی، اسی پراسرار انداز میں اس کی واپسی بھی ہوئی تھی۔ لیکن اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی کاؤنٹر گرل یا لفٹ بوائے نے اسے ہوٹل میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگاتھا کرسٹی کی زندگی کا ایک ایک پہلو نگاہوں کے سامنے ہے، سوائے ان 2 ہفتوں کے کہ یہ 2 ہفتے اس کی زندگی میں سے کہاں چلے گئے تھے۔ کئی سال بعد ایک اخبار نویس کے سوال پر اس نے صرف اتنا کہا تھا، کچھ اجنبی لباس والے اجنبی سواری پر سیدھے میرے کمرے میں ماں سواری کے آ گئے تھے اور مجھے زبردستی مہمان بنا کر ایک اجنبی علاقے میں لے گئے تھے۔